شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ میں نہایت ادب احترام کے ساتھ جناب ضیاء کاظم تقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، ممبر پر اور پیشخوانی پیش کریں۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ دیکھیں ایک قطع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیں کہ صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے، جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے اپنے کردار کو حر جیسا بنایا جائے۔ صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے اپنے کردار کو حر جیسا بنایا جائے۔ اور ایک ربائی سماعت فرمائیں کہ الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، کردار سے اسلام کی تفسیر کریں، الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، کردار سے اسلام کی تفسیر کریں، گر چاہتے ہیں دین شریعت کا نظام، گر چاہتے ہیں دین و شریعت کا نظام، ہر دل میں بپا مجلس شبیر کریں۔ الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، کردار سے اسلام کی تفسیر کریں، گر چاہتے ہیں دین و شریعت کا نظام، ہر دل میں بپا مجلس شبیر کریں۔ اور ایک ربائی اور حاضر کر رہا ہوں کہ شکوہ نہ زباں پر کبھی لاتا کوئی، شکوہ نہ زباں پر کبھی لاتا کوئی، عرفان ولایت کا جو پاتا کوئی، شکوہ نہ زباں پر کبھی لاتا کوئی، عرفان ولایت کا جو پاتا کوئی، ہر سمت نظر آتا شریعت کا نظام، ہر سمت نظر آتا شریعت کا نظام، ایک شمع سے 100 شمعیں جلاتا کوئی۔ شکوہ نہ زباں پر کبھی لاتا کوئی، عرفان ولایت کا جو پاتا کوئی، ہر سمت نظر آتا شریعت کا نظام، ایک شمع سے 100 شمعیں جلاتا کوئی۔ اور ایک قطع اور سماعت فرما لیں کہ ظلم باطل کو زمانے پر عیاں ہونے تو دو، ظلم باطل کو زمانے پر عیاں ہونے تو دو، بے زباں کو دین کامل کی زباں ہونے تو دو، ظلم باطل کو زمانے پر عیاں ہونے تو دو، بے زباں کو دین کامل کی زباں ہونے تو دو۔ صنف نسواں کی قیادت بھی کرے گی کربلا، صنف نسواں کی قیادت بھی کرے گی کربلا، حضرت زینب کو میر کارواں ہونے تو دو، حضرت زینب کو میر کارواں ہونے تو دو۔ اور ایک سلام کے چند شعر ہیں وہ حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ مطلع اس طرح سے ہے کہ ابس ہے فکر بقا جذبہ فنا کے بغیر، ابس ہے فکر بقا جذبہ فنا کے بغیر، نہ انتہا کوئی ممکن ہے ابتدا کے بغیر، ابس ہے فکر بقا جذبہ فنا کے بغیر، نہ انتہا کوئی ممکن ہے ابتدا کے بغیر، اور چراغ جلتا نہیں کوئی بھی ہوا کے بغیر، چراغ جلتا نہیں کوئی بھی ہوا کے بغیر، شعور دین بھی ہوگا نہ کربلا کے بغیر، چراغ جلتا نہیں کوئی بھی ہوا کے بغیر، شعور دین بھی ہوگا نہ کربلا کے بغیر۔ اور بتایا نقطہ با نے یہ راز دنیا کو، بتایا نقطہ با نے یہ راز دنیا کو، کتاب حق بھی ادھوری ہے لافتہ کے بغیر، بتایا نقطہ با نے یہ راز دنیا کو، کتاب حق بھی ادھوری ہے لافتہ کے بغیر۔ اور علی خدا تو نہیں ہے
مگر خدا کی قسم، علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا سمجھ میں نہ آئے گا خدا سمجھ میں نہ آئے گا مرتضیٰ کے بغیر، علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا سمجھ میں نہ آئے گا مرتضیٰ کے بغیر، علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا سمجھ میں نہ آئے گا مرتضیٰ کے بغیر۔ اور بجھا چراغ تو شمع ولا نے بڑھ کے کہا، بجھا چراغ تو شمع ولا نے بڑھ کے کہا، سفیر نور رہیں کس طرح ضیاء کے بغیر، سفیر نور رہیں کس طرح ضیاء کے بغیر۔ اور یہ درس دے گیا امت کو شیر خوار حسین، یہ درس دے گیا امت کو شیر خوار حسین، کلام کرنا ہے تم کو بھی اب صدا کے بغیر، یہ درس دے گیا امت کو شیر خوار حسین، کلام کرنا ہے تم کو بھی اب صدا کے بغیر۔ اور یہ کہہ کے آنکھوں سے اشک غم حسین چلے، یہ کہہ کے آنکھوں سے اشک غم حسین چلے، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر۔ اور سقیفہ ساز مسلمان کاش یہ سمجھیں، سقیفہ ساز مسلمان کاش یہ سمجھیں، وجود عشق و محبت نہیں وفا کے بغیر، وجود عشق و محبت نہیں وفا کے بغیر۔ اور یہ بھی خاص طور پہ کہ طواف خانہ حق کب ہے وہ تو گردش ہے، طواف خانہ حق کب ہے وہ تو گردش ہے، وہ جس میں ذکر علی عشق مرتضیٰ کے بغیر، طواف خانہ حق کب ہے وہ تو گردش ہے، وہ جس میں ذکر علی عشق مرتضیٰ کے بغیر۔ اور اسی لیے تو علم میں رہی ہے مشق صدا، اسی لیے تو علم میں رہی ہے مشق صدا، رہے گی کیسے بھتیجی بھلا چچا کے بغیر۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ غم حسین کے اس بحر بے قراں سے ضیاء، غم حسین کے اس بحر بے قراں سے ضیاء، جو دور دور رہا وہ رہا ضیاء کے بغیر، غم حسین کے اس بحر بے قراں سے ضیاء، جو دور دور رہا وہ رہا ضیاء کے بغیر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب ضیاء تخوی صاحب۔ جلال صاحب کا شعر ہے، جب قدم ہم نے عزا خانے کے اندر رکھ دیا، جب قدم ہم نے عزا خانے کے اندر رکھ دیا، خود بخود دل نے غم دنیا کو باہر رکھ دیا، اٹھنا پائی تھی ابھی نظریں یسوع کربلا، اٹھنا پائی تھی ابھی نظریں یسوع کربلا، اشک نے آ کر میری آنکھوں کے اندر رکھ دیا۔ یہ ہیں جلال کاظم صاحب۔ سربا سجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، سربا سجدہ ہو نبوت سے کہا اللہ نے، پھر امامت کو سرے پشتے پیمبر رکھ دیا، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی نہر فرات، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی نہر فرات، تشنگی کا کس نے دریا پر سمندر رکھ دیا، پیاس کی لہروں میں گھٹ کر مر گئی نہر فرات، تشنگی کا کس نے دریا پر سمندر رکھ دیا۔ میں نہایتی ادب احترام کے ساتھ جناب محمد حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب محمد حسن صاحب۔ اولاً اپنے امام استاد انیس الحسن صاحب کے ایک مطلع اور چند اشعار دیکھیے گا استاد کہ رشک جواہرات تیرا غم بنائے ہیں، رشک جواہرات تیرا غم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، رکھتی ہیں ان کو اپنے خزانے میں سیدہ، دیکھیے گا، رکھتی ہیں
ان کو اپنے خزانے میں سیدہ ٹکسال نے جو آنکھوں کے درہم بنائے ہیں، ٹکسال نے جو آنکھوں کے درہم بنائے ہیں، مجلس میں خلد مل گئی، کوثر بھی مل گیا، مجلس میں خلد مل گئی، کوثر بھی مل گیا، رب نے تبرکات کہاں کم بنائے ہیں، رب نے تبرکات کہاں کم بنائے ہیں۔ آخری شعر جس کے لیے زحمت دی تھی کہ کیا علم فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، حاسم بھائی دیکھیں، کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، کیا علم فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، فضا کو درس دے کہ یہ مریم بنائے ہیں، کیا علم فاطمہ کو یہ سمجھے گی کائنات، فضا کو درس دے کہ یہ مریم بنائے ہیں، رشک جواہرات تیرا غم بنائے ہیں، زخموں کو لال داغوں کو نیلم بنائے ہیں، مجلس میں خلد مل گئی، کوثر بھی مل گیا، رب نے تبرکات کہاں کم بنائے ہیں۔ اچھا ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر، اجازت ہے؟ ایک مطلع ہے اور چند اشعار کہ یہ کرشمے تیری مجلس میں ہوا کرتے ہیں، یہ کرشمے تیری مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ایک قطرے کو سمندر بھی سنا کرتے ہیں۔ ادا یہ کرشمے یہ کرشمے تیری مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ایک قطرے کو سمندر بھی سنا کرتے ہیں۔ شعر حضرات دیکھیے گا کہ جب خیالوں کے پرندوں کو رہا کرتے ہیں، کہ جب خیالوں کے پرندوں کو رہا کرتے ہیں، شاخ مدحت پہ بسیرا وہ کیا کرتے ہیں، شاخ مدحت پہ بسیرا وہ کیا کرتے ہیں۔ شیر ڈاکٹر صاحب، شیر اور آقے ہوا پر بھی لکھا کرتے ہیں، شیر جلال بھائی، شیر اور آقے ہوا پر بھی لکھا کرتے ہیں، پاک آلودہ فضاؤں کو کیا کرتے ہیں، پاک آلودہ فضاؤں کو کیا کرتے ہیں۔ اور کس لیے خلق ہوئے خوب پتہ ہے ہم کو، کس لیے خلق ہوئے خوب پتہ ہے ہم کو، جو ہے کردار ہمارا وہ ادا کرتے ہیں، کس لیے خلق ہوئے خوب پتہ ہے ہم کو، جو ہے کردار ہمارا وہ ادا کرتے ہیں۔ جن کو معلوم نہیں روضہ سرور ہے کہاں، جن کو معلوم نہیں روضہ سرور ہے کہاں، راستہ خلد کا وہ لوگ پتہ کرتے ہیں، راستہ خلد کا وہ لوگ پتہ کرتے ہیں۔ بس چند اشعار ہیں کہ طے زمینوں کی مسافت نہ کبھی ہم سے ہوئی، طے زمینوں کی مسافت نہ کبھی ہم سے ہوئی، آسماں تیرے لیے پھر بھی اڑا کرتے ہیں، آسماں تیرے لیے پھر بھی اڑا کرتے ہیں۔ شعر دیکھیں حضرات کہ اے خدا ہم کو بنا دے کبھی فرش مجلس، دیکھیے گا شعر کس علاقے کو، اے خدا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اے خدا ہم کو بنا دے کبھی فرش مجلس، جتنے افلاق ہیں سب مل کے دعا کرتے ہیں، جتنے افلاق ہیں، جتنے افلاق ہیں، اے خدا ہم کو بنا دے کبھی فرش مجلس، جتنے افلاق ہیں سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ داغ ماتم سے، توجہ چاہوں گا حضرات کہ داغ ماتم سے منور میرے سجدے کا نشان، کہ داغ ماتم سے منور میرے سجدے کا نشان، چاند کے گھر میں تو سورج ہی ضیا کرتے ہیں، چاند کے گھر میں تو سورج ہی ضیا کرتے ہیں، داغ ماتم سے منور میرے سجدے کا نشان، چاند کے گھر میں تو سورج ہی ضیا کرتے ہیں۔ اور آخری شعر مختصر زحمت ہے کہ شاخیں اعمال کی سوکھیں کبھی ممکن ہی نہیں، شاخیں اعمال کی سوکھیں کبھی ممکن ہی نہیں، شاخیں اعمال کی سوکھیں
کبھی ممکن ہی نہیں، پانی آنکھوں کا انہیں دے کے ہرا کرتے ہیں۔ ادا شاخیں اعمال کی سوکھیں کبھی ممکن ہی نہیں، پانی آنکھوں کا انہیں دے کے ہرا کرتے ہیں۔ حضرات سارے اشعار جو ہے تمہیدی تھے۔ اب اس مقطع کو پر دیکھیے گا توجہ کہ اے حسن ایسا تو نبیوں کا مصلی بھی نہیں، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ثابت کر رہے ہیں کہ اے حسن ایسا تو نبیوں کا مصلی بھی نہیں جس جگہ سجدے میرے اشک عزا کرتے ہیں۔ اے حسن ایسا تو نبیوں کا مصلی بھی نہیں جس جگہ سجدے میرے اشک عزا کرتے ہیں۔ درود بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ تھے جناب محمد حسن صاحب۔ میں ڈاکٹر فیض صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں ماتم سے، دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں ماتم سے، ہر ملک میں ہوتی ہے سرور کی عزاداری۔ جناب ڈاکٹر فیض صاحب۔ ایک ربائی جناب ظاہر امروہوی صاحب اللہ مقامہ مرحوم کی پیش خدمت ہے، فرمائیں گے کہ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں۔ خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، اور کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب۔ وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں، وہ خدا کے شعر ہیں، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں۔ ایک نعرے صلوات کو سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، مطلع بطور خاص سماعت فرمائے گا فیض بھائی دیکھیے گا کہ جمال کرب و بلا حسن قامت اکبر، جمال کرب و بلا حسن قامت اکبر، اور شگفتن لب اصغر ادائے کرب و بلا، شگفتن لب اصغر ادائے کرب و بلا، اور اسی زمین پر جنت دکھائی دیتی ہے، اسی زمین پر جنت دکھائی دیتی ہے، کوئی زمین نہیں ایسی سوائے کرب و بلا، کوئی زمین نہیں ایسی، کوئی زمین نہیں ایسی سوائے کرب و بلا، کوئی زمین نہیں آتا، کوئی زمین نہیں ایسی سوائے کرب و بلا۔ اور یہاں سے دو شعر حضرت حر علیہ السلام کی شان میں تسلسل میں پیش کر رہا ہوں کہ گھنے اندھیروں کے جنگل سے جو نکل آئے، گھنے اندھیروں کے جنگل سے جو نکل آئے، تو ایسے جگنو کو سورج بنائے کرب و بلا، تو ایسے جگنو کو سورج بنائے کرب و بلا۔ اور سپاہ شام میں سب تھے ملوکیت کے غلام، سپاہ شام میں سب تھے ملوکیت کے غلام، بس ایک حر تھا مزاج آشنائے کرب و بلا، بس ایک حر تھا
بس ایک ہور تھا، بس ایک ہور تھا مزاج آشنائے کرب و بلا، بس ایک ہور تھا، شکریہ، بس ایک ہور تھا مزاج آشنائے کرب و بلا، اور فضا میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، فضا میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، سنو سنو کہ یہی ہے صدائے کرب و بلا، سنو 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 کہ یہی ہے صدائے کرب و بلا۔ اور شہزادی زینب کی کیا قربانی تھی اس پہ یہ شعر کہ سلام جرت زینب تجھے ہزار سلام، سلام جرت زینب تجھے ہزار سلام، بھئی زمانے بھر کو کیا آشنائے کرب و بلا، زمانے بھر کو کیا آشنائے کرب و بلا، زمانے بھر کو کیا آشنائے کرب و بلا۔ اور آخری دو شعر دیکھیں کہ آتش شباب تبسم وفا علمداری، آتش شباب تبسم وفا علمداری، ثانی مصرع بطور خاص دیکھیے گا، آتش شباب تبسم وفا علمداری، یہ لفظ خلق ہوئے تھے برائے کرب و بلا، یہ لفظ خلق ہوئے تھے، یہ لفظ خلق ہوئے تھے برائے کرب و بلا، یہ لفظ خلق ہوئے تھے برائے کرب و بلا۔ اور آخری شعر کہ خلا میں کھو گئے سب طالبان بیعت کے، خلا میں کھو گئے، خلا میں کھو گئے سب طالبان بیعت کے، اڑا کے لے گئی سب کو ہوائے کرب و بلا، اڑا کے لے گئی، اڑا کے لے گئی، اڑا کے لے گئی سب کو ہوائے کرب و بلا، اڑا کے لے گئی سب کو ہوائے کرب و بلا۔ اور اب مجھ سے قبر میں منکر نکیر کیا پوچھیں، اب مجھ سے قبر میں منکر نکیر کیا پوچھیں، کفن میں میرے ہو جب خاک شفائے کرب و بلا، کفن میں میرے ہو جب خاک شفائے کرب و بلا، اور فضا میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، سنو سنو کہ یہی ہے صدائے کرب و بلا۔ سبحان اللہ جناب ضیاء صاحب، سنو سنو کہ یہی ہے صدائے کرب و بلا۔ جناب تاج لکھنوی صاحب سے ملتمس ہو کے تشریف لائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگرچہ تاخیر کافی ہو چکی ہے، لہٰذا تعمیل حکم میں ایک رباعی اور ایک مطلع اور ایک شعر عرض کیا ہے کہ ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے، ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے، صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے، صد شکر ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے، صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے، آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، ہم پانی کے رستے سے جناں تک پہنچے، آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں،
آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، ہم پانی کے رستے سے جنا تک پہنچے۔ آخری کلام میں ایک مطلب اور ایک شعر اور سماعت فرما لیجئے کہ زندگی کو مشکلیں تھیں، موت کو خطرہ نہ تھا۔ زندگی کو مشکلیں تھیں، موت کو خطرہ نہ تھا، مرنے والوں کا زمانے کی قسم گھاٹا نہ تھا۔ مرنے والوں کا زمانے کی قسم گھاٹا نہ تھا، مرنے والوں کا زمانے کی قسم گھاٹا نہ تھا۔ اور اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، یہ خلیل اللہ نے بھی خواب میں سوچا نہ تھا۔ اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، یہ خلیل اللہ نے بھی خواب میں سوچا نہ تھا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ جناب طاہر صاحب، ہم پانی کے رستے سے جنا تک پہنچے۔ نامناسب ہے یہ کہنا پر گناہ گاروں میں تھا، نامناسب ہے یہ کہنا پر گناہ گاروں میں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ گل الجھا ہوا خاروں میں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ گل الجھا ہوا خاروں میں تھا۔ میں نہایتی ادب احترام کے ساتھ جونپور سے تشریف لائے عالی جناب سید محمد احسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مرثیہ پیش فرمائیں۔ عالی جناب سید محمد احسن صاحب جونپوری ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔ تھوڑا زحمت ہوگی، آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہیں خالی جو ہیں وہ بھر جائیں۔ آئیے تشریف لائیے، تھوڑا زحمت ہوگی، سبھی حضرات تھوڑا آگے آ جائیں تو جگہ سامنے جو خالی ہے وہ بھر جائے۔ بسم اللہ۔ چند رباعیاں جناب میرانی صلی اللہ مقامہ کی عرض کرتا ہوں۔ ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری، لطف و کرم و عطا ہے عادت تیری، صحرا صحرا ہیں گو کہ عصیاں میرے، دریا دریا مگر ہے رحمت تیری۔ لائق تیرے کس نے کی عبادت تیری، لائق تیرے کس نے کی عبادت تیری، مجرم پہ بھی ہر دم ہے عنایت تیری۔ دن حشر کا ہو تو دیکھتا ہوں میں بھی، عصیاں میرے افزوں ہیں کہ رحمت تیری۔ یہ آخری رباعی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے کبھی عصیاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزرد ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔
السلام جناب جد اعلیٰ تابع سرا کا تصنیف کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت حمد خدا اہل خدا سمجھے ہیں، عذر تقصیر ثنا حد ثنا سمجھے ہیں، فیض زاری و بقا اہل عزا سمجھے ہیں، نہر جنت کا ان اشکوں کو بہا سمجھے ہیں، ذات حیدر کے معارف عرفا سمجھے ہیں، با خدا چشم خدا نور خدا سمجھے ہیں، عزت ذات علی بعد علی اعلیٰ بخدا حضرت محبوب خدا سمجھے ہیں، ہے تولا علی کشتی دریائے نجات، نا خدا نوح بھی ان کو بخدا سمجھے ہیں، دل مومن میں ہوئی خلق ولائے حیدر، کعبہ اس گھر کو جو سمجھے ہیں بجا سمجھے ہیں، نور واحد سے ہوئے خلق نبی اور علی، وہ موحد نہیں جو ان کو دوتا سمجھے ہیں، جب سے کعبے میں ہوئے حیدر صفدر پیدا، ہم انہیں قبلہ اسے قبلہ نما سمجھے ہیں، قدر حیدر کا شناسا نہیں کوئی بندہ، ہیں غلط فہم نصیری جو خدا سمجھے ہیں، داد مضمون ہے سخن فہمی سامع کی دلیل، کون سمجھے گا کہ جو چپ ہیں وہ کیا سمجھے ہیں، سب تجھے سن کے تیرے نغمے دلکش محسن، اندلی بے چمنستان ولا سمجھے ہیں، واہ واہ ایک بار اور بآواز بلند صلوات. مرثیہ جناب جد اعلیٰ تابع سرا کا تصنیف کیا ہوا ہے. حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے. اس مرثیے کو میں رخصت کے بعد سے عرض کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں. رخصت حرم سے ہو کے چلے جب شہ خدا، ماتم سے اہل بیت میں محشر ہوا بپا، در تک جو آئے روتے ہوئے شاہ کربلا، دہلیز نور رخ سے ہوئی معدن ضیاء، حاضر جلال و جاہ تھے تسلیم کے لیے، پردہ اٹھا امام کی تعظیم کے لیے، روح الامین نے تھام لیا کر رکاب شاہ، رہوار پر
سوار ہوا فاطمہ کا ماہ، وہ رعب، وہ جلال، وہ سطوت، وہ عز و جاہ، گویا پے جہاد چلے زے غم الہ۔ تھی فتح ہم رکاب شہ خاص و عام کے، رکھتا تھا سر ثبات قدم پر امام کے۔ وہ حسن، وہ جمال، وہ نور رخ حضور، ہو جس کی شرق و برق سے شرمندہ برق طور۔ عاشق ہیں دل سے اس کے ہر ایک جن و انس و حور، ہر وجہ سے یہ نور مبین ہے خدا کا نور۔ ہم کیا ثنائے حسن رخ مہروش کریں، دیکھیں کلیم اگر یہ تجلی تو غش کریں۔ کہتی ہے آسمان سے زمین فلک سیر، اس کے قدم ہے مجھ پا جو تیرا ہے تاج سر۔ تو اپنے مہر و ماہ پا نازاں تھا کس قدر، دیکھ آج میرے ذروں کو ٹھہرے اگر نظر۔ تو اپنے مہر و ماہ پا نازاں تھا کس قدر، دیکھ آج میرے ذروں کو ٹھہرے اگر نظر۔ کیوں وہ عروج نیر اعظم کدھر ہے آج، دیکھے کہ مجھ پر نور خدا جلوہ گر ہے آج۔ غل ہے کہ حسن سید ابرار دیکھیے، رعب و جلال حیدر کرار دیکھیے، شان حضور شوکت رہوار دیکھیے، مرکب کا عوج رفعت اسوار دیکھیے۔ جانے کا اشتیاق ہے رب علا کے پاس، معراج میں رسول چلے ہیں خدا کے پاس۔ تنہائی میں یہ حشمت و رفعت خدا کی شان، یہ شان، یہ شکوہ، یہ شوکت خدا کی شان، یہ دبدبا، یہ رعب، یہ سطوت خدا کی شان۔ کیا ذکر ہے کریم کی قدرت خدا کی شان۔ دیکھو جمال پاک بن بوتراب کو، پیری گرا رہی ہے نظر سے شباب کو۔ آئے جو اس شکوہ سے رن میں شہ امم، بحر سلام خم ہوئے اس فوج کے علم۔ اللہ ری شکوہ شہ آسماں حشم، پس پا ہوئے سران سپاہ زبوں شیم۔ کاراز ماں دلیر ڈرے تھر تھرا گئے، رنگ اڑ گئے رخوں سے پرے تھر تھرا گئے۔ نعرہ کیا امام امم نے ٹھہر کے تب،
اے ساکنان مصر و ریو کوفہ و حلب، روشن ہے آفتاب سے میرا حسب نسب، ہیں کس کے جد حبیب خدا سید العرب، کیوں خون بہاتے ہو دل و جان بطول کا، بتلاؤ کون ہوں میں تمہارے رسول کا۔ کس کا پدر ہے میر امم مرتضیٰ علی، دانندہ رموز و حکم مرتضیٰ علی، ماہ عراق مہر عجم مرتضیٰ علی، گردوں حشم فرشتہ خدم مرتضیٰ علی، دم کس کا صبح و شام جنوں انس بھرتے ہیں، تعظیم کس ولی کی ملائک بھی کرتے ہیں، دست خدا و نور جہان آفرین ہے کون، نفس نفی سے تاج سر مرسلین ہے کون، باب علوم و مرشد روح الامین ہے کون، عالم میں وجہ رجعت مہر مبین ہے کون، پلٹا افق سے قدر یہ تھی کس جناب کی، کیوں کس کے ہاتھ میں ہے زمام آفتاب کی، ایجاد آسمان سے مقدم ہے کس کا نور، وجہ وجیہ ہے خلقت آدم ہے کس کا نور، زیب سریر عرش معظم ہے کس کا نور، نور رسول پاک سے توأم ہے کس کا نور، سب جانتے ہیں لحم کا لحمی جسے کہا، کیوں مصطفیٰ نے روح کا روحی کسے کہا، جس سے ہر ایک جنگ ہوئی سر وہ کون ہے، جس سے نہ ہو سکا کوئی سربر وہ کون ہے، جس کا لقب ہے حیدر صفدر وہ کون ہے، کہتے ہیں جس کو فاتح خیبر وہ کون ہے، بازو کہا ہے کس کو نبی کا کریم نے، بخشی کسے یہ تیغ علی عظیم نے، کس کو رہی اشاعت شرع نبی میں قد کی، کس نے انبیاء کی مہمات میں مدد، کس نے نگوں کیے سر طاغوت و جبت و ود، ضربت کسی سے ہو نہ سکی کس جری کی رد، ذوالأجنحہ میں دھوم ہے ضرب ثقیل کی، خبریں اڑی ہوئی ہیں پر جبرائیل کی، اللہ نے شکوہ پیمبر ہمیں کو دی، وہاب نے شجاعت حیدر ہمیں کو دی، قادر نے تاجداری محشر ہمیں کو دی، قہار نے یہ تیغ دو پیکر ہمیں کو دی، حشر اس نے معرکوں میں عرب کے بپا کیا،
یکتا یلوں کو سر سے قدم تک دوتا کیا، لو فوج پر عتاب رب آتا ہے ہوشیار، لو ابن سرور عرب آتا ہے ہوشیار، تلوار کھنچ چکی غضب آتا ہے ہوشیار، مظلوم کو جلال اب آتا ہے ہوشیار، شبیر کی وغا ہے خدا کے ولی کی جنگ، دیکھو پھر آج بعد علی کے علی کی جنگ، فرماتے تھے یہ آپ کہ اہل ستم بڑھے، گھوڑوں کی لیں سواروں نے باغیں قدم بڑھے، تلواریں کھینچ کھینچ کے سرکش بہم بڑھے، بحر جہاد ادھر سے امام امم بڑھے، پایا جو اذن بادشاہ ذی وقار کا، سر کاٹنے کو ہاتھ بڑھا ذوالفقار کا۔ چند بند تلوار کی تعریف میں ملاحظہ فرمائیں، اے ذہن تیز صیقل سیف کلام ہو، مداح حرب و ضرب امام انام ہو، نو کے زباں سے تیغ حسینی کا کام ہو، اس معرکے میں فتح رقم تیرے نام ہو، تحسین کا غل ہو مجمع عشاق شاہ میں، پھر جائے ذوالفقار کا جلوہ نگاہ میں، بڑھتے ہی تیغ تیز کے گھٹنے لگیں صفیں، ڈھالیں سروں پر روک کے ہٹنے لگیں صفیں، سیدھا چلا جو ہاتھ الٹنے لگیں صفیں، سیدھا چلا جو ہاتھ الٹنے لگیں صفیں، سردار کھپ کے رہ گئے کٹنے لگیں صفیں، بے دست و پا پیادے ہیں پیکار کیا کریں، سر افسروں کے اڑتے ہیں اسوار کیا کریں، وہ تیغ شعلہ رنگ سروں پر جدھر چلی، دو چار پہلوانوں کو چورنگ کر چلی، لے لے کے دم لہو میں شریروں کو بھر چلی، خون میں نہا نہا کے دلہن سی نکھر چلی، جھک جھک کے سر لیے جو صفے بے دریغ کے، غل تھا عروس مرگ ہے پردے میں تیغ کے، خون میں نہا نہا کے دلہن سی نکھر چلی، جھک جھک کے سر لیے جو صفے بے دریغ کے، غل تھا عروس مرگ ہے پردے میں تیغ کے، وہ دم وہ خم وہ ناز وہ شوخی وہ بانک پن، جوہر ہیں یا بہار میں پھولا ہوا چمن،
پروانوں میں گھری ہوئی ہے شمع انجمن، پروانوں میں گھری ہوئی ہے شمع انجمن، پہنے ہوئے ہے پھولوں کا گہنا نئی دلہن، اس کی ہر ایک ناب پا یہ اشتباہ ہے، روئے حسین پا سایہ زلف سیاہ ہے، سر تیز ہو سر شگاف ہو سر افراز ہو سر فشاں، دل دوز ہو دل نواز ہو دل آزار ہو دل ستاں، بے باک ہو بے تکلف ہو بے رحم ہو بے امان، بے باک ہو بے تکلف ہو بے رحم ہو بے امان، خوش روح ہو خوش جمال ہو خوش اندام ہو خوش زباں، برساد آگ قوم بدائیں کے دیس میں، گویا پری تھی تیغ دو پے کر کے بھیس میں، اس کے صفات میں یا اس کی صفات میں جو تضاد ہے ملاحظہ فرمائیں گے، آداب سند تضاد ملاحظہ فرمائیے گا۔ آتش مزاج بھی ہے یہ تیغ آبدار بھی، آتش مزاج بھی ہے یہ تیغ آبدار بھی، مقتل میں آب پاش بھی ہے شعلہ بار بھی، باد خزاں بھی موج نسیم بہار بھی، پنہاں میں آن ابر بھی ہے آشکار بھی، کٹ جائے بحر کر کے نظر اس کی کاٹ پر، قدرت خدا کی آتش و آب ایک گھاٹ پر، موذی بھی بس بھری ہوئی بھی زہردار بھی، موذی بھی ملاحظہ فرمائیں گے، یہ بیس و موذی زہردار کی مناسبت سے اگلا مصرع بھی ملاحظہ فرمائیے گا، موذی بھی بس بھری ہوئی بھی زہردار بھی، ناگن بھی اژدہا بھی ہے افعی بھی مار بھی، شمشیر بھی سنا بھی چھری بھی کٹار بھی، شمشیر بھی سنا بھی چھری بھی کٹار بھی، اور شہ کی سپر بھی تیغ شہ ذوالفقار بھی، جو اس کی چال ڈھال تھی زیبا تھی نیک تھی، دست خدا کی سیف خدائی میں ایک تھی، شیریں ادا ہو ترش مزاج ہو کرشمہ ساز، آئینہ رنگ صاحب جوہر صفات راز،
مصباح فتح آیہ نصرت ظفر نواز، حاضر جواب قاطع حجت زباں دراز۔ دعویٰ یہ تھا کہ صف شکنوں قلعہ گیر ہوں، شمشیر دست خاص جناب امیر ہوں۔ اب تلوار کی تعریف خود تلوار کی زبان سے ارشاد فرمائیں۔ دعویٰ یہ تھا کہ صف شکنوں قلعہ گیر ہوں، شمشیر دست خاص جناب امیر ہوں، بیر العلم کی آگ بجھائے ہوئے ہوں میں، صفین میں صفوں کو بچھائے ہوئے ہوں میں، خندق میں نہر خون کی بہائے ہوئے ہوں میں، بدر و جمل کے مورچے کھائے ہوئے ہوں میں۔ جم نے دیا نہ میں نے سپاہ زبوں کا رنگ، کھیلے ہوئے ہوں مرحب و عنتر کے خون کا رنگ۔ جس سے ہر ایک جنگ ہوئی سر وہی ہوں میں، جس سے بچا نہ امر سا خود سر وہی ہوں میں، جس سے کھپے ہیں مرحب و عنتر وہی ہوں میں، برسوں رہی جو ہمدم حیدر وہی ہوں میں۔ ہر معرکے میں سرفگنوں سر بلند تھی، میری ادا خدا کے ولی کو پسند تھی۔ ایک نعرہ صلوات۔ تلوار کی تعریف آپ حضرات نے سماعت فرما لی۔ تین بند ہیں گھوڑے کی تعریفیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کرتا ہوں ذوالجناح کی مدح و ثنا رقم، کاغذ پا سر جھکا کے چلے اشہب قلم، اڑتا ہے جم کے کھیت میں جس دم یہ تیز دم، کہتے ہیں سب ہوا پہ ہیں اس رخش کے قدم، منظور سیر گنبد نیلی رواق ہے، کیوں کر نہ ہو سمند سوار براق ہے، مانند ابر اوج ہوا پر روانہ ہے، پریوں میں اس کی تیز پری کا فسانہ ہے، تازی فرس ہے مرکب شاہ زمانہ ہے، خود اس کی تیزی اس کے لیے تازیانہ ہے۔ اللہر خوش روی فرس برتاز کی، اڑتا تھا پر نہ ہوتی تھی آواز ساز کی، رودار بھی اصیل بھی گردن فراز بھی، طناز بھی حسین بھی با امتیاز بھی، طاؤس بھی عقاب بھی ہے شاہباز بھی، رہوار خاص شاہ عراق و حجاز بھی، یکتا و
بے نظیر و وحید زمانہ ہے، حضرت کا معجزہ ہے، فرض کا بہانہ ہے۔ کرتے تھے حملے غیظ میں سلطان بحر و بر، دریائے خون میں ترتے تھے اجسام اہل شر، بہتے تھے سر حباب کی صورت ادھر ادھر، بیڑا تھا ناریوں کا روانہ سوئے سقر، سالم نہ دست و پا تھے، نہ پہلو نہ سینہ تھا، بے روح ہر بدن تھا کہ خالی سفینہ تھا۔ ملاحظہ فرمائیں گے کیا انقلابی کیفیت کیا تھی، یہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ ری وغائے شہنشاہ انس و جاں، گیتی کو زلزلہ تھا لرزتے تھے آسماں، برپا تھا بحر و بر میں تلاطم کے العما، طائر پڑے تھے آب میں ریتی پر مچھلیاں، طائر پڑے تھے آب میں ریتی پر مچھلیاں، تھا طرف انقلاب جہان خراب میں، گرداب دشت و در میں بگولے تھے آپ میں، گھوڑے رواں دواں تھے سواروں کو چھوڑ کے، بھاگے تھے شیر شرزا کچھاروں کو چھوڑ کے، اژدر چڑھے پہاڑوں پا غاروں کو چھوڑ کے، اژدر چڑھے پہاڑوں پا غاروں کو چھوڑ کے، ہٹنے لگی فرات کناروں کو چھوڑ کے، دریا نہ تھمتا دیکھ کے افتاد فوج کی، ہوتی اگر نہ پاؤں میں زنجیر موج کی، لرزاں زمین تھی متزلزل تھے کوہسار، ریتی کو انتشار تھا دریا کو اضطرار، سکان بحر موج کی صورت تھے بے قرار، چشم حباب تکتی تھی ساحل کو بار بار، موجیں رواں تھیں شط سے کنارہ کیے ہوئے، گرداب سر کے جاتے تھے ڈھالیں لیے ہوئے، دب دب کے زندے مردوں میں لیٹے تھے خوف سے، چھوڑے وغا میں باپ کو بیٹے تھے خوف سے، دامن فقط نشان نہ لپیٹے تھے خوف سے، روح الامی پروں کو سمیٹے تھے خوف سے، دھڑکا یہ تھا کہ سیف شہ لافتہ یہ ہے، سدرا کی آڑ لے کے چھپے منتہا یہ ہے، قربان حلم و صبر و شکیبائے حسین،
لاکھوں کے معرکے میں وہ تنہا یہ حسین، احیاء دین حق میں وہ یکتا یہ حسین، اس بھوک پیاس میں وہ سفارا یہ حسین، جو حال اس غزا کا سنے گا وہ روئے گا، ایسا مجاہد اور ہوا ہے نہ ہوئے گا، اکثر لڑے جہادوں میں سلطان اوصیاء، ان پر مگر یہ صدمہ و رنج و محن نہ تھا، ان کے معین ہوتے تھے خود فخر انبیاء، حضرت سے یہاں بچھڑ گئے سب خیش و اقربا، ایسے دکھ ان وغاؤں میں ان پر پڑے نہ تھے، 2 دن کی بھوک پیاس میں وہ بھی لڑے نہ تھے، اجڑا تھا یوں نہ ان کا چمن ان کے سامنے، پیارے نہ تھے بغیر کفن ان کے سامنے، تھے غرق خون نہ گل سے بدن ان کے سامنے، گریاں تھی در پہ یوں نہ بہن ان کے سامنے، درپیش انہیں نہ جنگ تھی آنسو بہانے میں، یوں 2 پہر کٹے تھے نہ لاشیں اٹھانے میں، ساتھ ان کے تھے نہ اہل حرم وقت کارزار، شور بکا نہ خیمے سے اٹھتا تھا بار بار، بچے نہ ان کے پیاس میں روتے تھے زار زار، تھا روبرو نہ لاش فرزند گلعزار، یوں تیرا ان کی آنکھوں میں عالم ہوا نہ تھا، اصغر سلال گود میں بے دم ہوا نہ تھا، باندھے ہے 4 سمت صفیں فوج بدشعار، تنہا ہے بیچ میں اسد حق کا یادگار، فرتے آتش سے بر میں کلے جا ہے بے قرار، سوکھی زباں لبوں پر پھراتے ہیں بار بار، ہر چند بھوک پیاس سے حالت تباہ ہے، لیکن زبان خشک پا شکر الہ ہے، دشمن ہوا تھا سارا زمانہ امام کا، سوکھی ہوئی زباں وہ دکھانا امام کا، سینے پر تیر ظلم وہ کھانا امام کا، سرتا قدم وہ خون میں نہانا امام کا، جھکنا وہ پشت زیں پا قلق کے وفور سے، وہ چھوٹنا رکابوں کا پائے حضور سے، لاشوں سے جان ساروں کی یوں کرتے ہیں کلام، اے میرے شیر و آؤ مدد کا ہے یہ مقام، بے کس کے گرد آ گیا اعداء کا اجتحام، تنہا ہے دشمنان خدا میں یہ مستحام، یارو مقام رحم ہے مجھ تشنہ کام پر، تیغیں برس رہی ہیں تمہارے امام پر، اس طرح مستغیث ابھی تھے کہ ناگہاں صدر امام دین پا لگا نیزے سنا، تھرائے ہاتھ پاؤں
کلیجا ہوا تپاں، اکبر کا دھیان آ گیا تڑپے شہ زماں، دل پر غم و ملال کی شمشیر پھر گئی، آنکھوں میں نور عین کی تصویر پھر گئی، آواز دی کہ اے علی اکبر کدھر ہو تم، گرتا ہوں میں شبیہ پیمبر کدھر ہو تم، جانے پدر نثار میں تم پر کدھر ہو تم، تنہا کی لو خبر میرے دل بر کدھر ہو تم، آفت غریب باپا اس وقت آئی ہے، برچھی ستم کی ہم نے بھی سینے پکھائی ہے، یہ کہتے تھے کہ سر پر لگا گرز ہے ستم، ہاتھوں سے جلد تھام لیا سر کو ہو کے خم، سنبھلے نہ تھے کہ دوش پتیغیں چلی بہم، غش کھا کے پشت زین سے جھکے سرور امم، کوہ علم نبی کے دل چاک پر گرا، رکن رکین کعبہ دین خاک پر گرا، اب کیا کہوں جگر سے نکلتا ہے دودھ آہ، وہ گرم ریت اور تن شاہدی پناہ، حکم رئیس فوج سے آگے بڑھی سپاہ، آیا قریب تیغ لیے شمر رو سے آہ، کیوں کر گرے نہ کوہ علم آہ سینے پر، ٹوٹا پہاڑ در نجف کے نگینے پر، بس 3 بند کی زحمت اور ہے، گھوڑے سے جب گرے تھے علمدار نوجوان، تصور کر کے سنیے گا انشاءاللہ مصاب ہوں گے، گھوڑے سے جب گرے تھے علمدار نوجوان، روتے گئے تھے لاش پا سردار انس و جان، اکبر ہوئے تھے جب کہ سنا کھا کے نیم جان، لائے تھے لاش دوش پر اپنے شہ زمان، اب کون جائے حق کے فدائی کی لاش پر، سر ننگے خواہر آتی ہے بھائی کی لاش پر، اس وقت قتل گاہ میں پہنچی وہ خستہ حال، جب تھا سنا پا فرق شہنشاہ خوش خصال، نیزے کے پاس جا کے پکاری بسد ملال، ہے شہید ہو گئے آپ اے علی کے لال، چھوڑا یہ گھر جنا کے بسانے کے واسطے، جیتی رہی میں قید میں جانے کے واسطے، بھیا تمہارے روح منور کے میں نے سار، اس خاک پر تپاں تن اطہر کے میں نے سار، سید تمہارے تن سے جدا سر کے میں نے سار، چہرے کے صدقے زلف معمبر کے میں نے سار، اس بھیڑ میں رسول کی جائی ہے بے ردا، تسلیم لی